کرام، معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون آمنت بالله ورسوله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے نہایت ہی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا ملجا و ماوا نور مجسم رحمت دو عالم آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے بعطائے الہی مالک و مختار کونین کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں ہم سب اہل عقیدت بافرط محبت درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود الکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت کی قلت کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ میرے تعلق سے اناؤنسمنٹ کر دیا گیا، حالانکہ خواہش تھی کہ ابھی اسٹیج پر ایک بہترین مقرر خطیب حضرت علامہ مولانا حضرت عزیز الرحمن بقائی صاحب قبلہ ابھی ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی فہرست ہے جس میں سننا تھا، لیکن وقت اپنے تنگ دامنی کی شکایت کر رہا ہے۔ حضرت حافظ و قاری غلام یاسین صاحب قبلہ بھی ہے، اور ہماری نظر آتے ہی مداح رسول طاہر بھائی کے والد گرامی پر پڑی، بڑا ہی معیاری شعر کہتے ہیں، انداز و لہجہ میں بڑی شائستگی ہے، صاف و شفاف انداز میں منصفانہ لہجہ، منصفانہ انداز اور شعر و سخن کے ایک اعلیٰ معیار کا ایک تابندہ ستارہ ہے۔ بسا اوقات ہم ایسے سادہ لوگوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں جبکہ سب کچھ اسی میں ہوتا ہے۔ جہاں جہاں اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے۔ جہاں جہاں اٹھے نظر، آواز اچھی ہے، رہنے دیجیے، اچھی ہو خراب ہو، آپ لوگ سماعت سن رہے ہیں نا، بس اتنا کافی ہے، پوری دنیا کو بتانا نہیں ہے۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب تک مکہ میں رہے،
جتنی آیتیں نازل ہوئیں یا ایہا الناس، کیا ہوئی؟ یا ایہا الناس. اور اس میں جتنے بھی آیات ہیں اس کے موضوع جو تھے وہ تھے خلقت، وحدانیت، الوہیت، انسان کی پیدائش، قیامت، محشر، قبر، حکم، یہ سب تھے. جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں آئے تو 94 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو یہ سارا کا سارا مدینہ میں اترا. سارا کا سارا مدینہ میں اترا. وہاں بات قانون کی جا رہی تھی. مدینہ میں جب میرا آقا آئے تو بات محبت کی ہونے لگی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہی آیت وہاں کیوں نہیں؟ تو اللہ رب العزت کی مشیت پکار کے اٹھی، وہاں زیادہ کافر تھے، زیادہ کافر تھے. تو کافر کو ہدایت کی بات بتائی جاتی ہے اور یہاں سب ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ کو محبت کی بات بتائی جاتی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آواز سب جگہ پہنچے. بات سمجھ رہے ہیں کہ یا ایھا الناس والے بھی بہت ہیں، یا ایھا الذین آمنو والے بھی بہت ہیں. یہ محفل یا ایھا الذین آمنو والی ہے، اس لیے ہلکے ساؤنڈ میں بھی کام چل سکتا ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں جہاں اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. سبحان اللہ. جہاں جہاں اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. زمین سے تابا آسمان نظر گئی جہاں جہاں. جتنے لوگ آ سکتے ہیں ادھر آ جائیے، پنڈال میں کھڑے ہو جائیے. کرسی ہٹا دیجئے، پنڈال میں کھڑے ہو جائیے. کرسی ہٹا دیجئے، پنڈال میں کھڑے ہو جائیے. ہاں کرسی ہٹا دیجئے، بیٹھیے مت، کھڑے ہو جائیے. تھوڑی دیر کھڑے ہو کر سن لیجئے. ہاں ہاں کرسی ہٹائیے، آگے آ جائیے. یہ اترنے والا سیڑھی ہے، سیڑھی کو اٹھا کے ادھر کر دیجئے، آگے بڑھیے. ہاں جہاں جہاں اٹھے نظر حسین ہی حسین ہے. شجر شجر ثمر ثمر حسین ہی حسین ہے. زمین سے تابا آسمان نظر گئی جہاں جہاں. دعا دعا اثر اثر حسین ہی حسین ہے. زمین سے تابا آسمان نظر گئی جہاں جہاں. دعا دعا اثر اثر حسین ہی حسین ہے. جو زیر تیغ لا الہ کہا تو کہہ اٹھا خدا. جو زیر تیغ لا الہ کہا تو کہہ اٹھا خدا. کسی پہ ہے ناز ہے اگر کسی پر تو حسین ہی حسین ہے. حسین ہی حسین ہے. اور یہ دیکھیے کہ اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو، اذان کو، نماز کو، رسول کے بیان کو کیا ہے جس نے معتبر. حسین ہی حسین ہے. کیا ہے جس نے معتبر. حسین ہی حسین ہے. اور یہ دیکھیں کہ جو 3 دن کی پیاس تھی تو کربلا اداس تھا. جو 3 دن کی پیاس تھی تو کربلا اداس تھا. جو مطمئن رہا مگر وہ حسین ہی حسین ہے. جو مطمئن رہا مگر حسین ہی حسین ہے. لٹا کے گھر کٹا کے سر کیا جو سجدہ خاک پر. لٹا کے گھر کٹا کے سر کیا جو سجدہ خاک پر. زمین پہ صرف وہ بشر حسین ہی حسین ہے. زمین پہ صرف وہ بشر حسین ہی حسین ہے. آنکھوں کا نور دل کا چین. سنائیے. آنکھوں کا نور دل کا چین. نعرہ لگائیے.
تو حضرات محترم، آقائے دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے نواسے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ فاطمہ الزہرا کو بھی معلوم تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا، اور علی المرتضیٰ کو بھی معلوم تھا۔ سب کو معلوم تھا، تو کسی نے دعا کیوں نہیں کرائی؟ اور یا دعا کی کیوں نہیں؟ نہ کسی نے دعا کرائی اور نہ کسی نے دعا کی، اے اللہ حسین کو بچا لے، اے اللہ حسین کو بچا لے۔ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں۔ جو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، چونکہ نگاہ نبوت میں مشیت الہی ہے، اور جس کی نگاہ میں مشیت الہی آ جائے وہ ہر جگہ مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ دعا ایک گزارش ہے، دعا ایک دعا ہے، طلب بھی ہے، گزارش بھی ہے۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، ان میں ایک پڑھنے میں کمزور ہے، ان کے ایک پڑھنے میں کمزور ہے، تو استاذ کے پاس جا کر کس کی گزارش کریں گے؟ جو کمزور ہے، معلوم ہے کمزور ہے، تیاری نہیں کر پایا ہے، تھوڑا سنبھالنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے نہ نبی نے، نہ علی نے، نہ فاطمہ نے، نہ امہات المومنین نے، کسی نے یہ نہیں کہا اے اللہ حسین کو بچا لے، اس لیے کہ تیاری ہی اتنی اچھی تھی، تیاری اتنی اچھی کرائی گئی تھی کہ وہاں گزارش کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ کامیابی کی دعا کی جا رہی تھی۔ بچانے کی ضرورت نہیں کر رہی تھی، بچایا نہیں جا رہا تھا، کامیابی کی دعا کی جا رہی تھی۔ جو بچہ پکا تیار ہوتا ہے اس کے لیے گزارش نہیں کی جاتی، کامیابی کی دعا کی جاتی ہے۔ تو حسین میدان کربلا کے لیے مکمل تیار تھے، جیسا کہ میدان کربلا کو چاہیے تھا ویسے حسین تیار تھے، اس لیے بچانے کی دعا نہیں بلکہ کامیابی کی دعا کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ حسین ہی کیوں دعا نہیں کرائی گئی؟ حسین ہی ہے۔ آپ جانتے ابھی اس مہینے سے پہلے ایک مہینہ گزرا ہے، عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ، اس میں ہر کوئی اپنا جانور ذبح کے لیے، قربانی پیش کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جانے کے بعد دیکھتا ہے، جانور دیکھتا ہے، ایک جانور ہے جو بڑا فربا ہے، مضبوط ہے، بال بھی اچھے ہیں، خوبصورت بھی ہے، لیکن ایک آنکھ نہیں ہے، تو کہتا ہے نہیں میں اسے نہیں خریدوں گا، 5000 سستے میں بھی لینے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ گوشت میں تو کہیں کمی نہیں آنے والی ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں، نہیں، ایک بہت اچھا ہے، اس کے ایک سینگ ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کو بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تھوڑا سا کان جو کٹا ہوا ہے وہ بھی لینے کو تیار نہیں ہے۔ بیچنے والے نے کہا بھائی آخر کیا بات ہے، آپ تو ہمیشہ لوگ آتے ہیں لے کر جاتے ہیں، ایک آنکھ نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، مال 20-25 کلو نکلنے والا ہے، کان کٹ گیا کوئی بات نہیں ہے، آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا اور والا مسئلہ اور ہے، آج والا مسئلہ اور ہے، اور مسئلہ گوشت کا مسئلہ رہتا ہے، آج قربانی کا مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ قربانی کا مسئلہ یہ ہے
کہ جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس قربانی کے جانور کو آپ لے رہے ہیں وہ قربانی کا جانور آپ کے کام آنے والا ہے، تو جو اپنے ایک مسلمان کے کام آنے والا ہو وہ جانور بے عیب ہو، تو جو حسین اسلام کے کام آنے والا ہو وہ حسین کو کیسا ہونا چاہیے؟ وہ حسین کو بھی تو ویسا ہی ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی نقص نہ ہو، کوئی کہیں کمی نہ ہو، کوئی کسی میں نقص نہ ہو، اس لیے کہ ایک قربانی کے جانور کو ہم بے عیب تلاش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کی جا رہی ہے، تو جب قربانی کا جانور بے عیب ہو تو پھر اسلام کی قربانی کے لیے حسین ہی جیسا شخص چاہیے، دوسرا نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کے لیے بتا رہا تھا کہ حسین ہیں کیا، اس کی بہت ساری شکلیں اور جہتیں میں نے بتا دی ہیں۔ دیکھیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد کامل امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اپنے شعر میں ایک عجیب و غریب بات کہہ کر گزر گئے۔ واقعات میں لکھ رہے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا۔ واقعات میں کیا لکھ رہے ہیں؟ نبی کا سایہ نہیں تھا، اور یہ ہمارا موضوع بحث بھی نہیں ہے۔ نبی کا سایہ نہیں تھا، اور شعر میں لکھ رہے ہیں کہ تھا۔ شعر میں لکھ رہے ہیں تھا۔ اب اس کو سمجھنا ہے کہ ایک جگہ لکھ رہے ہیں کہ سایہ نبی کا نہیں تھا، دوسری جگہ لکھ رہے ہیں کہ سایہ تھا، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ سایہ تھا تو کیسا سایہ تھا؟ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین۔ چونکہ میری ایک عادت ہے کہ شعر کہنا اور تقریر کر کے گزرنا نہیں، ہر بات کو سمجھا دینا۔ اب اس کو لوگ کہیں تقریر جمی کہ نہیں جمی، ہم کو جمنے نہ جمنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہم کو سمجھانے کا مطلب ہے۔ ہاں، معدوم کے معنی ہوتا ہے نہ ہونا، معدوم کے معنی نہیں ہونا۔ نہ تھا سایہ جانتے ہیں، شاہ کے معنی بادشاہ، اور ثقلین کو بولتے ہیں جن و انس۔ شاہ ثقلین کا معنی ہو گیا جن و انس کے بادشاہ، مراد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، ایک حصے سے حسن بنے دوسرے سے حسین۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، ایسا نہیں ہے کہ جن و انس کے بادشاہ مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ نہیں تھا۔ لوگوں سایہ تھا، لیکن ویسا سایہ نہیں تھا جیسا تم سمجھ رہے ہو۔ سایہ ایسا تھا کہ اس نور کی جلوہ گہ تھی ذات حسنین۔ جب کسی پر نور پڑتا ہے، روشنی پڑتی ہے، تب سایہ بنتا ہے۔ یہ نور ایسے ہیں کہ نور کا نور پر سایہ پڑا تو پھر حسنین بنے۔ یہ عکس مصطفیٰ ہیں، یہ سایہ مصطفیٰ ہیں۔ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گہ تھی ذات حسنین۔ تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے۔ اگر سایہ ہے تو کمال کا سایہ ہے۔ آپ کسی بھی سایہ کا دو حصہ کر کے دکھا دیں، کسی بھی سایہ کا آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کا سایہ ہے، دو حصہ کر کے دکھائیں، ممکن ہی نہیں ہے سایہ کا آپ دو حصہ کر دیں۔ لیکن سایہ ہے تو کمال کا سایہ۔ اس تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں،
آدھے سے حسین، یعنی حضور کا سایہ جو بنا ہے وہ حسنین کریمین بنے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس کا سایہ حسنین کریمین ہو، جس نور کی جلوہ گہ ذات حسنین ہو، اس حسنین کا مقام کیا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کا مرتبہ کیا ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ میدان کربلا میں 3 دن کے پیاسے۔ بات یہ ہے کہ دیگر کتابوں میں یہ ہے کہ کربلا میں پانی بند نہیں کیا گیا تھا۔ البدایہ و نہایہ میں یہاں تک آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جب آپ خود نکلے تو غسل فرما کر نکلے۔ تو روایتیں مختلف ہو گئیں، روایتیں مختلف ہو گئیں۔ بارش ہو رہی ہے تو آپ لوگ آ جائیے، سب اندر آ سکتے ہیں، ہاں اندر آ سکتے ہیں۔ کرسی ہٹا لیں، آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں کرسی ہٹا لیں، کھڑے ہو جائیں، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا ہوا آپ سمجھیں۔ اگر کوئی آپ کو بتائے اور دکھائے کہ دیکھیں یہاں لکھا ہے، اہل سنت جماعت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی تھا، اہل سنت جماعت ہی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ پانی نہیں تھا، ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ لوگ ورغلا دیں گے، بتا دیں گے۔ اس لیے ہمیں وہ باتیں بتانی ہیں جو باتیں ہیں اور جس کی ذریعہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو بہکا دیا جائے۔ تو سنیے، میدان کربلا میں پانی کا ہونا یا نہ ہونا یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ پانی کا ہونا یا نہ ہونا یہ موضوع بحث نہیں ہے۔ بہت سارے کو پانی، یعنی 82 لوگ ہیں، ممکن ہے کہ کچھ کو ملا ہو کچھ کو نہ ملا ہو، ممکن ہے کہ سب شہید ہو گئے تو پھر پانی آ گیا ہو، ممکنات میں سے ہیں۔ لیکن اہل سنت جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ پانی کا ہونا یا نہ ہونا موضوع بحث نہیں ہے۔ حضرت عامر بن قذف، یہ صحابی رسول ہے، عامر بن قذف حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں، پیاس شدت کی لگی اور پانی موجود نہیں۔ عرض کرتے یا رسول اللہ پیاس شدت کی ہے، غلبہ آ رہا ہے، نڈھال ہو رہا ہوں اور پانی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارشاد فرمایا مجھے بھی معلوم ہے پانی نہیں ہے۔ جب زیادہ پریشان دیکھا تو عامر بن قذف کو قریب کیا اور ان کے منہ میں ایک بوند اپنا لعاب دہن ڈالا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بوند لعاب دہن ڈالا۔ اب ایک بوند لعاب دہن ڈالنے کے بعد عامر بن قذف حشاش و بشاش ہو گئے، سبحان اللہ، پیاس ختم ہو گئی۔ اب ان کے آخری عمر تک ان سے جب بھی پوچھا جاتا کہ عامر بتاؤ معاملہ کیا ہے، تو فرماتے پانی تو ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دل آیا تو پی لیا، نہیں تو میں نہیں پیا۔ پانی کی موجودگی ہمارے لیے یا نہ موجودگی، عدم موجودگی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ ایک بوند کافی ہے، اب تک مجھے پیاس نہیں لگی، جب چاہا پیا، جب چاہا نہیں پیا۔ تو ایک بوند کا یہ عالم ہے تو جس نبی نے اپنی زبان ہی حسین کے منہ میں ڈالی ہو اس کے لیے پانی کا بحث موضوع بحث نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت، حق حسین، حق حسین، حق حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے روایات کے میں ہمیں پھنسایا نہیں جا سکتا ہے، ہم عقیدت والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، صرف صفحے کرتاس پہ ہماری نظر نہیں ہوتی ہے جبکہ ہمارے سامنے حضور کی مبارک زندگی ہے اور اسی کتاب سے ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ کربلا کے میدان میں پانی موضوع بحث نہیں ہے۔ غوث الاعظم، پیر پیراں، میر میراں، شاہ جینا کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، غوث الاعظم کے ماننے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم لوگ قادری ہیں۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں
ایک مصر سے آئے، ایک شخص مصر سے آئے بارگاہ غوث العظم میں۔ آنے کے بعد تقریباً 3 سال یا 7 سال 6 سال آپ وہاں رہے، خدمت کیا۔ خدمت کرنے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اپنے وطن لوٹنا چاہیے، تو دل میں ارادہ آیا کہ جیسا میں آیا تھا ویسا ہی لوٹوں۔ تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ شیخ کی بارگاہ سے جا رہا ہوں، غوث العظم کی بارگاہ سے جا رہا ہوں، تو آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں حالت تجرید میں واپس ہونا چاہتا ہوں۔ حالت تجرید، حالت تجرید کسے کہتے ہیں؟ حالت تجرید اس حالت کو کہتے ہیں جو دنیا کے کسی شے کا وہ محتاج نہ ہو، کسی شے کا محتاج نہ ہو۔ یعنی صاف زمانوں میں یوں سمجھیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم آئے تھے تو سواری پر سوار ہو کر آئے تھے، ہم جائیں گے تو بغیر سواری کے جائیں گے، ہم آئے تھے تو کھاتے پیتے آئے تھے، ہم آئے تھے تو کھاتے پیتے آئے تھے، جائیں گے تو بغیر کھائے پیے جائیں گے۔ یہ ارادہ رات میں کیا۔ فجر کے نماز کے بعد غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ گھر پہ جانا چاہتے ہیں، وطن جانا چاہتے ہیں؟ تو عرض کیا حضور میں جانا تو چاہتا ہوں۔ کس حال میں جانا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کس حال میں جانا چاہتے ہیں؟ عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں کہ حالت تجرید پر سفر کروں۔ غوث العظم نے قریب کیا، واقعہ بڑا طویل ہے، میں صرف آپ کو موضوع بتانا چاہتا ہوں۔ غوث العظم نے قریب کیا، 2 انگلی ان کے منہ میں ڈال دی، 2 انگلی ان کے منہ میں ڈالی اور کہا چوسو۔ چوسا، نکالتے ہوئے غوث العظم نے ارشاد فرمایا جاؤ ہدایت یافتہ، جاؤ ہدایت یافتہ، شہرت یافتہ۔ ہدایت کی بھی دعا کر دی، شہرت کی بھی دعا کر دی۔ اب فرماتے ہیں کہ میں جب چلا تو کوئی توشہ دان نہیں، کوئی سواری نہیں۔ پہلے سواری کے ساتھ آتا تھا، کھاتا پیتا آیا تو ہر 4 گھنٹے کے بعد رکتا، آرام کرتا، اس کے بعد جب فریش ہو جاتا، سکون مل جاتا تو پھر آگے سفر کرتا۔ اب میں چلا تو چلا، آگے بڑھتا جا رہا ہوں، نہ کھانا نہ پانی نہ سواری، لیکن حال یہ ہوتا کہ میں آگے بڑھتا جاتا، صحت بڑھتی جاتی، آگے بڑھتا جاتا، صحت بنتی جاتی، تندرستی آتی جاتی، ایسا لگتا کہ میرا نہ کھانا میرے جسم کے لیے صحت مند ہے، نہ کھانا میرے جسم کو طاقت و توانائی دے رہی ہے۔ حال یہ ہوتا کہ میں بڑھتا جاتا، صحت مند تندرست ہوتا جاتا۔ جب مصر کے دروازے پر پہنچا تو وہاں کے علماء، مشائخ، حکمراں میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ شیخ کی بات آئی، 2 انگلی کا کمال یہ ہے کہ بن پانی بن کھانا کے مصر آ گئے، پیاس نہ لگی، بھوک نہیں لگی۔ حال یہ ہے کہ تندرستی میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور حال یہ ہے کہ تقریباً 8-12 سال ہو چکے ہیں اور سب میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، میرے استقبال کے لوگ کھڑے ہیں۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ غوث العظم ولی ہیں جن کی 2 انگلی کا اثر یہ ہے کہ نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ پیاس لگ رہی ہے، نہ بھوک لگ رہی ہے، توانائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو جس ولی کی انگلی کا یہ عالم ہے تو نبی کے زبان کا عالم کیا ہوگا، نبی کے دہن کا عالم کیا ہوگا، ان کے لعاب کا عالم کیا ہوگا۔ ہمارا وجدانی کیفیت یہ کہتا ہے کہ حضور نے بار بار زبان ڈالا ہی تھا میدان کربلا کے لیے، ڈالا ہی تھا میدان کربلا کے لیے۔ حسین ایک وقت آنے والا ہے، ایک وقت آنے والا ہے، یہ لعاب تمہیں میدان کربلا میں وہ اثر دکھانے والا ہے کہ اندازہ لگائیے کہ 52 سال کی عمر کا شخص، جوان، آج آپ 15 سال کے نوجوان کو ایک آدمی کو اٹھانے کے لیے کہہ دیں تو حالت خراب ہو جائے گی۔ حضرت قاسم جیسے کو اٹھانا، حضرت عباس جیسے کو اٹھانا، حضرت علی اکبر جیسے ناشا کو اٹھانا، تنے تنہا اٹھا کر کندھے پر لے جانا، غم بھی ہے، افسردگی بھی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے،
اور نوجوان کے ناشا کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ یہ وہی ہے کہ غوث العظم کی انگلی نے انہیں توانائی عطا دی تھی، یہاں حضور کے لعاب دہن نے انہیں توانائی عطا فرما دی ہے۔ اس لیے نہ آپ کو تھکان ہے، نہ آپ کو بھوک ہے، نہ پیاس ہے۔ اب تاریخ بیان نہ کیا جائے کہ پانی تھا کہ نہیں تھا، ہمیں پانی سے مطلب ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پانی کربلا میں موضوع بحث نہیں ہے۔ جس کے منہ میں لعاب دہن آ گیا ہو، پانی کی کوئی حیثیت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ تو یہ امام حسین ہے۔ امام حسین کا مقام و مرتبہ دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے بعد، میدان کربلا کے بعد جب آپ کی نعش مبارکہ وادی کربلا میں ہے، نیزے پر سر مبارک ہے، تمام پاک بیویاں اسیر کی زندگی گزار رہی ہیں، سید سجاد کو جب لے جایا لانے لگا اور جب وہ نعش مبارک کی قریب سے گزرے تو سید سجاد پر لرزہ طاری ہوا اور آپ نے سیدھا رخ مدینہ المنورہ کی طرف کیا۔ عرض کرتے ہیں، اے باد صبا، اگر تجھے مدینہ تک جانا میسر آیا تو اس گنبد خضرا کے مکی نانا سے کہہ دینا کہ زین العابدین اسیر ہو گیا ہے، آپ کی بیٹیاں قیدی بنا لی گئی ہیں۔ نعش مبارکہ کے بس گزر ہوئے، ایک اونٹ پر سیدہ زینب، سید سجاد اور حضرت سیدہ شہر بانو کو ایک اونٹ پر باندھا گیا۔ یہ زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد ایک عظیم موضوع کا نام زین العابدین ہے۔ واقعہ کربلا جتنا دردناک ہے اور جتنا وہاں ظلم ہوا ہے، یہ ظلم کی ایک کڑی ہے، ورنہ ظلم کے سارے مناظر تو آپ کو واقعہ کربلا کے بعد ہیں۔ یہاں ظلم میدان کربلا میں جو ظلم ہوا وہ ظلم کی ایک کلی ہے، بعد میں جو ہوا آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ آپ جانتے ہیں، آپ سید سجاد کو بھی جانیں۔ سید سجاد ہیں کون؟ سید سجاد کا نام علی بن حسین، کنیت ابو محمد، لقب سید العابدین، سید الساجدین، زین العابدین، امین ہے۔ زین العابدین کا معنی جانتے ہیں؟ زین العابدین، آپ نے بہت سارے لقب سنے ہوں گے، لیکن شاید کہ دنیا میں یہ واحد لقب ہے، واحد لقب ہے۔ عبادت خود ایک زینت ہے، عبادت خود ایک زینت ہے، لیکن سید سجاد آپ زین العابدین، تمام عابدوں کی زینت ہے۔ زین العابدین کے معنی ہوتا ہے تمام عابدوں کی زینت۔ دنیا میں واقع کربلا کے بعد جتنے عابد گزرے ہیں، سب کی زینت سید سجاد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور ایک بات اور کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، اکثر لوگ واقع کربلا کو سننے اور سنانے والے کے لیے، ذہن کو منتشر کرنے کے لیے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میدان کربلا میں جو ہوا آپ لوگ بیان کرتے، یہ سب کس نے دیکھا تھا، یہ کون بتایا، سب تو شہید ہو گئے تھے۔ یہ باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ لوگ کتابوں میں بھی لکھ رہے ہیں، یہ لوگ جو بیان کر رہے ہیں کہاں سے بیان کر رہے ہیں، سب تو شہید ہو گئے تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، ایک فطری بات بتانا چاہتا ہوں،
ہر کسی کے بدن میں جو بچپنے میں مار لگی، چوٹ لگی، خون نکلا، جو نشان ہے نا، جب جب نشان پر نظر جاتی ہے وہ وقت یاد آتا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے سر پر بھی ایک نشان ہے، جیسے نشان آتا ہے پتہ چلتا ہے کس جگہ کہاں ہوا، کہاں شادی تھی، کہاں کس جگہ گرے تھے، کیا ہوا تھا معلوم۔ آپ فطری بات ہے، آپ اپنے ذہن پہ رکھ لیں، جہاں جہاں آپ کے بدن میں مار کے خون کے نشان لگے ہیں، کٹے چھٹے ہیں نا، وہ وقت یاد ہے آپ کو، وہ وقت یاد ہے، وہ بھولا نہیں جاتا۔ بے شک۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ایک کٹے ہوئے نشان اب تک نہیں بھولے ہیں۔ جس سید سجاد کا سب کچھ لٹ گیا وہ بھول گئے، سیدہ زینب کے بچے لٹ گئے وہ بھول گئی ہیں۔ سید سجاد ہیں جو کربلا میں بھی ساتھ ہیں، سفر میں بھی ساتھ ہیں، پھر مدینہ میں بھی ہیں۔ سیدہ زینب ہیں جو میدان کربلا میں بھی ساتھ ہیں، کوفہ، دمشق و شام بھی ہے، پھر مدینے میں بھی ہیں۔ سنو، میں جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ کتابی نہیں ہے، یہ عینی بیان ہے جو سیدہ زینب نے دیکھا ہے، سید سجاد نے دیکھا ہے، انہوں نے بتایا اور صحابہ نے لکھا، تاریخ نے لکھا، مورخ نے لکھا، یہ وہ واقعہ ہے۔ ہاں، واقعات میں تبدیل و تحریف کی گنجائش ہے، لیکن جو واقعات اصل ہیں، جو ما حصل ہیں، وہ موجود ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ وہاں سے چلے۔ سید سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں نے کیا بتایا کہ زین العابدین، سید الساجدین، سید العابدین، امین، یہ آپ کا لقب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نام اور لقب میں بڑا فرق ہوتا ہے، بے شک۔ نام اور لقب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ نام چاہے آپ جو بھی رکھ لیں، میں نے دیکھا ہے کہ ایک وقت کا نمازی نہیں ہے اور نام ساجد ہے، دن بھر جھوٹ بول رہا ہے، نام صادق ہے، گھر میں غربت ہے، نام حاکم ہے، نام حاکم ہے۔ تو نام چاہے آپ جو رکھ لیں، آپ پر پابندی نہیں ہے، تو نام آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن لقب ایسے ہی نہیں ملتا۔ لقب کردار کی بنیاد پر، لقب افعال کی بنیاد پر، لقب اتوار کی بنیاد پر، لقب آپ نام چاہے جو رکھ لیں، اپنا نام بادشاہ رکھ لیں، بادشاہ مصر رکھ لیں، جو بھی نام رکھنا آپ نام رکھ لیں، اس پر پابندی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ڈاکٹر آپ کو وہی تبھی کہا جائے گا جب ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر تبھی کہا جائے گا جب آپ انجینئر بنیں گے، آفیسر تبھی کہا جائے گا جب آفیسر بنیں گے۔ آپ نام ڈاکٹر نہیں رکھ سکتے، آپ نام انجینئر نہیں رکھ سکتے، یہ تو آپ کے پڑھائی پر ہے۔ تو یاد رکھیں، نام تو بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن علی نام ہے، سید العابدین لقب ہے۔ معنی یہ ہوا کہ لقب جو ہوتا ہے وہ کردار کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو گویا ہمارے علی بن حسین تمام عابدوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سید الساجدین تمام ساجدوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ، اور سجاد کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سجدے پہ سجدہ کرتے تھے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عابدوں کی زینت ہیں، امین ہیں۔ حال آپ کا یہ ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس، ایک صحابی رسول آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور حضرت مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ کے گود میں زین العابدین کھیل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جب کھیلتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ یا حبیبہ ابن الحبیب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا حبیبہ ابن الحبیب۔ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک زین العابدین جیسا منکسر المزاج نہیں دیکھا، منکسر المزاج نہیں دیکھا۔ رات بھر عبادت کرتے، دن میں روزہ رکھتے، اور افطار صرف
ایک پارہ نان یعنی روٹی کے 4 ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑے سے وہ افطار کرتے. سبحان اللہ. جو تحائف آتے جو بچ رہتا سب کا سب رات کے سناٹے میں جبکہ کوئی نہ جگا ہوا ہو تو آپ جا کر غریبوں کے گھر اپنے کندھے پہ رکھ کر پہنچا دیتے. یہ سید سجاد زین العابدین کی زندگی ہے. اسی لیے آپ کو سید العابدین کہا جاتا ہے, سبحان اللہ. سید الساجدین کہا جاتا ہے. آپ سجاد کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جب گزر ہوا تو قافلہ آگے بڑھا, قافلے پہ قافلہ گیا. میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ حضرت شیرین, واقعہ یاد ہے جو کل میں نے کہا تھا, حضرت شیرین نے کیا کہا تھا کہ میں جا کر اپنا گھر بنا لیتی ہوں. تو کہا کہ ہمارے گھر بھی آپ تشریف لائیں, ہے حسین اگر آپ کے قدم میرے گھر میں پڑ جائیں تو میں زندگی آپ کے گھر میں گزاری ہوں, آپ کے قدم میرے گھر میں آ جائیں تو میرے لیے معراج زندگی ہے. سبحان اللہ. تو حضرت امام علی مقام نے تبسم خیز انداز میں ارشاد فرمایا تھا کہ شیرین ایسا تو نہیں ہے میں آؤں اور تم نہ پہچانو. ہاں ہاں ہاں. جب یہ قافلہ لٹا ہوا چلا, چونکہ بڑا طویل واقعہ واد کربلا ہے, تو چونکہ کوفہ میں جگہ نہ ملی تو کوفہ و دمشق کے بیچ میں پہاڑی پر آپ نے اپنا ایک گھر بنا لیا ایک, اور اس کے بعد ہر روز آپ کا انتظار کر دی. کوفہ دمشق و شام والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میدان کربلا میں یزیدیوں نے اہل بیت اطہار کو ظلماً قتل کیا ہے, بلکہ مشہور یہ کر دیا کہ یزید کے خلاف کچھ لوگ بغاوت کر بیٹھے تھے, معذاللہ ان باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے گھر کی یہ لوگ ہیں, یہ مشہور کر دیا گیا. اسی لیے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے نکل جاتی کہ حاکم کے خلاف یہ لوگ بغاوت کر رہے تھے, نہ جانے کہاں کے ہیں, کسی کو خبر نہیں تھی. جب لوگ یہ قافلہ گیا تو دیکھا کہ آگے لوگ ڈھول و باجا اور تاشے میں مست ہیں, پیچھے جو ہے اسیران نے اہل بیت یہ قیدی بنا کر انہیں لے جایا جا رہا ہے. الحاصل یہ ہے کہ جب لے جایا جا رہا ہے تو آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت شیرین انہیں کچھ کھانا پانی کچھ چادریں بھجوایا, چونکہ انہوں نے کچھ گفتگو ہوئی اس کے بعد قبول کر لیا. قبول کرنے کے بعد کہا کہ, اور سیدہ زینب کہا کہ کیا بات ہے کہ یہاں تو سب لوگ تماشا دیکھنے والے ہیں اور تم میرے ساتھ یہ مہربانی کر رہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں, ہم تو مدینہ میں رہتی تھی, اب یہاں آ گئی ہوں. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو کیا سنا ہے کہ قیدیوں کی اور اسیروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, دعا کر دیں کہ میں جس کا انتظار کر رہی ہوں وہ میرے گھر آ جائے. کہا کس کا انتظار کر رہی ہوں؟ کہا کہ میں نے سن رکھا ہے, مہینوں ہو گئے میں نے سن رکھا ہے کہ امام حسین اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوفہ آ رہے ہیں اور میں روزانہ پہاڑی پر چڑھ کر ان کا انتظار کرتی ہوں کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے, انہوں نے وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئیں گے, لیکن انہیں معلوم نہیں کہ میرا گھر کہاں ہے, اس لیے میں انتظار کرتی ہوں. ارشاد فرماتی ہیں اے خاتون تو نے مجھے نہیں پہچانا, تو کون ہے؟ کہا میں شیرین. تو کہا کہ تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں. کہا وہ جو نیزے پہ سر ہے نہیں پہچانا؟ وہ قریب گئی تو دیکھا کہ بہت سارے ذرات محبت کے خمیر میں گندھے ہوئے رخسار حسنین پر چمٹے ہوئے ہیں, گیسو مبارک پر بہت سارے گرد و غبار نے سلامی پیش کیا ہوا ہے. چہرے سے ہٹایا, بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں, یہ کون ہیں؟
کہا کہ میں زینب ہوں اور وہ حسین ہے، میں زینب وہ حسین ہے۔ تو شیرین نے کہا کہ میرے آقا نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ شیرین ایسا تو نہیں کہ میں آؤں تو نہ پہچانے، تو آج وہی ہوا کہ میرے تو آ گئے میرے گھر پر لیکن ہم نے نہیں پہچانا۔ یہ امام حسین ہے۔ المختصر یہ ہے کہ امام عالی مقام کا قافلہ آگے بڑھا، دمشق کے قریب پہنچا۔ جب دمشق کے قریب پہنچا تو یزیدیوں کے خیمے میں پانی کم پڑ گیا، یزیدیوں کے خیمے میں پانی کم پڑ گیا۔ انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا اور پانی کے لیے دور دراز بھیجا۔ ان بدبختوں کو اتنی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کھلے آسمان کے نیچے قیدی اسیری بنائے ہوئے اہل بیت اطہار کے خانوادہ رسول کو رکھا ہوا ہے، اہل بیت اطہار کے پاکیزہ اشخاص کو رکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے خیمہ نہیں لگایا، اپنے لیے خیمہ لگایا، اپنے لیے پانی کا انتظام کر رہا ہے، اور یہ بغیر پانی کے کھلے آسمان پر دھوپ کے نیچے تل ملا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن کے باپ، جن کے دادا کچھ ہی دن پہلے کوفہ کے بادشاہ رہے ہوں، حاکم وقت رہے ہوں، اور آج اس قدر ان پر پریشانی آئی، لیکن زباں پر ذرہ برابر رب سے شکایت نہیں ہے، بلکہ ہر وقت شکر خدا ہے۔ صبر ہی صبر ہے، آواز بڑھائیے، صبر ہی صبر ہے۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ظہر و عصر کے درمیان کا وقت ہے، وہ لوگ پانی لا چکے، پانی پی رہے ہیں، پانی لا چکے، پانی پی رہے ہیں، شامیانے لگے ہوئے ہیں، خیمہ لگا ہوا ہے کھلے آسمان میں، شام کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ سیدہ سکینہ سے دھوپ کی تپش برداشت نہیں ہو رہی، سامنے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھاڑی ہے، جھاڑی جانتے ہیں، درخت اور ہے، جھاڑی اور ہے، جھاڑی کے یعنی چھوٹی سی جھاڑی، چھوٹی سی جھاڑی ہے۔ سیدہ سکینہ اپنے پھوپھی اور بھائی کے ساتھ جو بیٹھی تھی وہاں سے اٹھی، دھوپ کی تپش برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ جھاڑی کے قریب گئیں، اور جھاڑی کے قریب جانے کے بعد جو تھوڑا سا سایہ زمین پر پڑ رہی تھی، اس سائے کے نیچے مٹی کا تکیہ بنایا، مٹی کا تکیہ بنایا، سر کو رکھا، تھکی ہوئی تھی، سو گئی، نیند لگ گئی، نیند لگی ادھر وہ لوگ جب خوب سیراب ہو گئے، تو چونکہ یہ زمین چکیل میدان پہ رک گئے تھے، تو یہ طے پایا کہ ہم آگے ایک قافلہ بڑھ کر ہم رکیں گے۔ عصر مغرب کا درمیان کا وقت تھا، اسیران تھے، ان کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں اور ان کے لیے کوئی رحم دلی بھی نہیں، فوراً کہا جلدی چلو، سارے کے سارے سوار ہو گئے، اونٹ پر سامان رکھا اور سوار ہو گئے، چل دیا۔ تھوڑی دور آگے بڑھے تھے، غروب آفتاب قریب تھا، تھوڑی دیر آگے بڑھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جس نیزے پہ سر تھا، جو شخص نیزہ اٹھائے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹا، اور چھوٹا تو زمین میں نیچے گڑ گیا۔ نیزے پر امام حسین کا سر، نچلا حصہ زمین پہ گڑ گیا۔ اس نے کوشش کی نکالے، نہیں نکلا، ایک اور کو بلایا، نہیں نکلا، دو کو بلایا، تین کو بلایا، فوج لگی، لیکن وہ نیزہ زمین سے نکلنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑے پریشان ہوئے یزیدی کہ آخر یہ کیا ہوا کہ ہاتھ سے چھوٹا ہے، کوئی اسے زمین نکال کر، کھود کر، مٹی نکال کر تو نہیں دبایا گیا ہے، زمین سے چھوٹا ہے، تھوڑا سا گڑا ہے، نکلنے کو تیار نہیں، آخر یہ کیا ہو گیا ہے؟ اندازہ لگائیں، گویا کہ امام حسین نے یہ بتا دیا، لوگوں یہ حسین ہے، یہ حسین ہے، اگرچہ جس مبارک میدان کربلا میں ہے، سر نیزے پر ہے،
لیکن چلوں گا تو اپنی مرضی سے چلوں گا، تیرے چلانے سے نہیں چلوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ چلوں گا تو اپنی مرضی سے چلوں گا۔ پوری فوج لگی ہے، نکال نہیں پا رہی ہے۔ آخر کار یزیدی مجبور ہوئے، جسے وہ مجبور سمجھ رہے ہیں، قیدی بنائے ہوئے ہیں، سید سجاد کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور بتائیے آپ کے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آپ کے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ اندازہ لگائیے، سر نیزے پر ہے، جسم کربلا کے میدان میں ہے، اور لفظ کیا ہیں؟ آپ کے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ آگے بڑھنا پیر سے ہوتا ہے، پیر تو ہے نہیں، تو پھر یہ جملہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ حسین اعضا و جوارے کے محتاج نہیں ہیں، حسین حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ سید سجاد نے غور و فکر کیا، آخر واقعہ کیا ہے؟ اب تک آئے تو چل رہے تھے، آخر میرے بابا آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں؟ نیزہ سب سے کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ تو پھوپھی کو آواز دیا، پھوپھی سیدہ زینب آئیں، امام بتاؤ کیا ہے؟ کہا اچھا یہ بتائیے کہ ہمارے سارے لوگ تو ہیں نا یہاں؟ سیدہ زینب نے ایک ایک کر کے بچوں کا نام لینا شروع کیا۔ سب نے کہا ہاں پھوپھی ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں۔ جب حضرت سکینہ کا نام لیا گیا تو سکینہ کی آواز نہیں آئی، بے چینی پھیلی کہ سکینہ کہاں چھٹ گئیں، بنت حسین کہاں رہ گئیں؟ سارا لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے، حسین کی بیوی سکینہ جو پیاس سے بلب ہے، پریشان ہے، وہ بھی کہاں رہ گئی؟ خیال آیا کہ ابھی تھوڑی دور آگے بڑھے ہیں، ممکن ہے کہ وہاں ہوں۔ آگے بڑھی سیدہ زینب، جہاں رکی تھی وہاں گئی، دیکھا جھاڑی کے نیچے سیدہ زینب۔ جب دیکھا تو سیدہ زینب نے یہ دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے، حضرت سکینہ کو گود میں لیے ہوئی ہیں، سکینہ واقعہ کربلا سنا رہی ہیں، وہ نقاب پوش خاتون سن بھی رہی ہیں، رو بھی رہی ہیں، ست سکینہ کو پیار بھی کر رہی ہیں۔ بہت دیر ست زینب سنتی نہیں، جیسے کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب کہیں شادی اور ولیمے یا کہیں بھی جاتی ہیں تو آ کر گھر واقعہ سناتی ہیں۔ سیدہ سکینہ نے ایک ایک واقعہ سنایا۔ واقعہ کربلا کے روکنے والوں، یہ واقعہ کربلا بیان کرنا پہلی منزل میں حضرت سکینہ کی سنت ہے۔ سیدہ سکینہ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد پڑھائیے، اللہ رب محمد صلی علیہ۔ ٹائم ہو گیا ختم۔ عباد محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ تو سیدہ زینب گئیں اور دیکھا کہ خاتون گود میں لی ہوئی ہیں، پیار کر رہی ہیں، واقعہ کربلا رو رو کر حضرت سکینہ سنا رہی ہیں کہ جانتی ہیں میرے بابا کے ساتھ یہ ہوا، میرے بھائی اصغر کے ساتھ یہ ہوا، میرے چچا عباس کے ساتھ یہ ہوا، علی اکبر کے ساتھ، ایک ایک واقعہ نام لے لے کر حضرت سکینہ سنا رہی ہیں۔ حضرت سکینہ سنا رہی ہیں، وہ سن رہی ہیں، رو بھی رہی ہیں، پیار بھی کر رہی۔ سیدہ زینب قریب پہنچی، سلام کیا،
حضرت سکینہ کو گود میں لے لیا، کہا خاتون آپ کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسے موقع پر میری بچی کو سنبھالا، نہ جانے آگے بڑھے تھے درندے آتے اور نقصان پہنچا دیتے۔ کہا اچھا یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ ایک آواز آئی کہ زینب تو نے نہیں پہچانا، میں تیری ماں فاطمۃ الزہرا، میں خاتون جنت۔ رک کر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ممکن ہے لوگ کہیں خاتون جنت مدینہ میں ہے، یہاں کیسے آ گئی؟ تو یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ ان کی روح مقدس متمثل ہو کر جس جگہ چاہے اپنے جسم و جسمانیت کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کریں۔ آپ گجرات قریب ہے، احمد آباد بہت سارے لوگ گئے ہوئے ہوں گے، شاہ عالم درگاہ، 2 مسند آپ نے دیکھا ہوگا جو مسجد میں مسند کو لٹکا دیا گیا ہے، یہ وہی مسند ہے جس پر بچوں نے دیکھا کہ ایک شخص آئے اور آ کر درس دے کر چلے گئے۔ جو آنے والے نورانی چہرے والے تھے وہ کون تھے؟ روح مجسم متمثل ہو کر مصطفیٰ جان رحمت تھے۔ آپ پھر اس پر نہیں بیٹھے، آپ کے لیے دوسری کرسی بنائی گئی، دونوں آج وہاں تبرکات کے طور پر لٹکے ہوئے ہیں۔ تو روح مجسم متمثل ہو کر جس جگہ چاہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے وہاں جا سکتے ہیں۔ تو روح مجسم فاطمۃ الزہرا کی متمثل ہو کر آئی، آواز آئی فاطمہ مجھے قبر میں چین نہیں آئی جب میں نے سکینہ کو یہاں دیکھا کہ وہ تنہا ہے، تم آگے بڑھ گئی۔ جیسے یہ سکینہ کو لے کر یہ قافلہ آگے گیا اور اونٹ پر سوار ہوئے تو اب 10 آدمی کی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک ہی آدمی نے نیزے کو اٹھایا تو امام حسین کا نیزہ اٹھ گیا، آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ گویا امام حسین نے اپنے زبان حال سے کہا اے لوگو تم کیا اب بھی اپنے میرے خاندان والے کو اکیلا سمجھتے ہو؟ میرا جسم نہیں ہے، میرا سر ہی کافی ہے، میں ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا، اگرچہ سارے یزیدی مل جاؤ ہم جب بھی آگے بڑھیں گے تو سکینہ کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ یہ امام حسین ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا سر مبارک ہے، لبھائے مبارک ہل رہے ہیں، زبان مبارک جنبش میں ہے، کان لگایا گیا تو آواز آ رہی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ اس سے غافل ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ آیات سن رہے ہیں، راہبوں نے سنا، پادریوں نے سنا، کہا اے حسین جس کربلا میں ہے، سر نیزے پر ہے، زبان جنبش کر رہی ہے، تو آخر لوگ جو کہہ رہے ہیں حسین کٹ گیا تو آخر کٹا کہاں ہے؟ آواز تو آ رہی ہے۔ اس آواز کو سن کر نہ جانے کتنے راہبوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، تو پتہ یہ چلا کہ میدان کربلا اسلام بچانے کے لیے تھا، اور میدان کربلا سے جو قافلہ چلا ہے سر امام اسلام پھیلانے کے لیے چلا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔